الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، مجھے یقین ہے کہ میری اردو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ تمل میں بولیں انشاءاللہ۔ تھوڑا آپ صبر کر لیں، اردو کو تھوڑا صبر کر لیں، تمل میں انشاءاللہ ان سے سن لیں گے، دونوں لینگویج انشاءاللہ یہ ہو جائے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ آپ اردو سنتے بھی ہیں تو مجلس کا ثواب انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورۃ الروم کی آیت ہے، آیت نمبر 21، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وائف اور ہسبینڈ کا جو جوڑا ہے اللہ کی نشانی، سائن آف قدرت، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ وائف اور ہسبینڈ کا جو جوڑا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہم نے تمہاری جو نشانیاں بنائی ہیں اس کی حکمت بتائی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ وائف اور ہسبینڈ کا جو جوڑا بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو سکون ملے، دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے دونوں کے بیچ میں مودت اور رحمت بنایا ہے۔ بڑا پیار ہوتا ہے وائف اور ہسبینڈ، جوانی میں محبت ہوتی ہے، جب بڑھاپے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں۔ مودت و رحمت، شروع میں مودت، بعد میں رحمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں پر بتایا ہے، کبھی کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وائف اور ہسبینڈ ایک دوسرے کے لیے ڈریس ہیں۔ آپ نے ڈریس پہنا، انہوں نے ڈریس پہنا، کتنے سندر لگتے ہیں، بیوٹیفل۔ ویسے ہی آدمی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے خوبصورتی کا باعث بن جاتی ہے۔ اکیلے آدمی کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دیتا، آپ شادی کر لیں آپ کو عزت مل جاتی ہے۔ تو بہتر ہے زندگی، شادی، میرج اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ شادی ہوتے بولتے پھنس گیا، تو اٹک گیا، تو برباد ہو گیا، ایسا کیا؟ صحیح کیا؟ ارے شادی کا مزہ لوگ کیا جانے۔ آپ شادی سے پہلے کہاں پھرکتے تھے کسی کو نہیں معلوم۔ گھر میں جیسے انٹر ہوں گے آپ کی دلہن آپ کا استقبال کرے گی، آؤ آؤ، بٹھائے گی چیئر پہ، گلاس پانی دے گی، ہاتھ پیر دبائے گی، ہاں میرے نوشو، یہ اچھا ہے کہ گلی میں پھرکنا اچھا ہے، یہ صاحب پڑھ رہا ہے اور ادیاروں کی طریقت آنا بیٹی کو جیسے گھر کو آئیں گے بیوی آپ کو ویلکم کرے گی۔ دیکھا آپ نے شادی کی کتنے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے۔ مشکل کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں عربی میں شہر العسل، شہر العسل، شہر کا معنی کیا ہے؟ واٹ از دی میننگ آف شہر؟ ورماسم، عربی میں شہر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کا میننگ کیا؟ 1 منتھ۔ العسل کا میننگ کیا ہے؟ عربی میں العسل نہ میننگ کو ہنی، ہنی، شہر، تمہیں بھی کیا بولتے ہیں تین نبو کڑیا کپڑوں نہ سنو گے ہنی مون کو کوئی ڈر نو شروع۔ ایک ہفتہ بھی ہنی مون ہوتا نہیں، ایک ویک کے بعد پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن، آہا کیسی شادی کر لینا میں۔ تو آج اسلامک زندگی نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس لوگوں کی زندگیوں میں۔ آپ پہلے سمجھے، میرا ٹائم ہاف این آور ہے، پہلے سمجھے کہ زندگی ایک نعمت ہے، شادی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ہر ایک کی شادی نہیں ہوتی، 25 ایئرس 30 ایئرس کیا کوئی شادی نہیں کرے؟ آگے چھوکری برابر ملتی، انہوں برابر رہتا ہے، چھوکری برابر ملے، انہوں برابر نہیں پڑے، چھوکری برابر کیسا ملی؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اللہ تعالیٰ دے گا، تمہیں اچھے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اچھی بیوی تمہیں دے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آدھے گھنٹے کی اسٹائل میں
ایک سکسیسفل لائف، ایک سعادت مند زندگی، ہیپی لائف آپ کی زندگی میں آنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ شارٹ اینڈ سویٹ میں آپ کو 2-3 باتیں بولتا ہوں. ایک، وجوب التمسک بالکتاب والسنہ. گھر میں شریعہ کو فالو کر، تمہارا گھر ماشاءاللہ جنت بن جائے. جنت اوپر ہے لیکن آپ شریعہ کو فالو کریں گے، دنیا میں جنت دیکھیں گے، آپ کا گھر جنت بن جائے گا. بشرطے کہ آپ کے گھر میں شریعہ فالو ہوتا. فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوں، آپ اپنے وائف کو دیکھیں گے قرآن پڑھ رہی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو دیکھا فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی بیوی، آپ کی بیوی آپ کو ایسا نظر آتی ہے؟ آپ فجر کی نماز کو آتے سوچ ہلو اٹھ کو ڈور ہلو لا کر کو آتے کہیں کو حضرت نہیں، اسے ڈسٹرب ہو جاتا. وائف کو کیا ہوتا رہتا ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے وائف کو لے جانا نہیں چاہتے. میرے نبی نے کہا کہ بہت ایسا خوش نصیب ہے وہ پر اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے، وہ رات میں جاگ جاتا ہے تو اپنے وائف کو جگاتا ہے، بیگم اٹھو ہمیں تہجد پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے. انہیں نہیں اٹھتی ہے تو منہ کو پانی کی چھینٹیں ڈالتا، بکیٹ پانی نہیں ڈالتا، کیا ڈالتا؟ منہ کو پانی کی چھینٹیں ڈالتا. ویسا بیوی اڑ گئی، 9 شو کو اٹھاتی، کہاں جی لوگا سو مسجد کو چلیں گے، رستہ بھی مربوط میں سو لے کوئی، اٹھو جی نماز کو جاؤ. دونوں پیار سے ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے. فرسٹ پوائنٹ، وجوب التمسک بالکتاب والسنہ. گھر آپ کا جنت بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں شریعہ کو فالو کیجیے. گھر میں کیا بھی بیک بیٹس نہیں ہونا، غیبت سارے گاؤں کا نیوز گھر میں چلتا، اس کی بیٹی ایسی ہوگی، اس کا بیٹا ادھر چلے گا، انہیں ویسا ہوگا. گھر میں اوسط نہیں ہوگا، گھر میں اللہ کی رحمت دور ہو جائے. فرسٹ. دوسری چیز، وجوب سعی رب الاسرہ علی طلب الرزق الحلال. جو گھر کا بڑا آدمی، ہیڈ آف دا فیملی، فادر، ہسبینڈ، جو بھی حلال روزی کمانا. آج جتنے پرابلمس ہوتے ہیں سب فائنانس کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں. جاب چلے گیا گھر پہ پرابلم آ جاتا. بیوی بولتی کیا جی کب تک وہ گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، جا کو کماؤ جی. بیوی بولتی. آپ لوگ نوٹ کریں گے، آپ کے میرے فیملی میں جب بھی پرابلم آتا کہیں کو آتا فائنانس کی وجہ سے آتا. گھر پہ پیسہ نہیں، سیلری برابر نہیں، رینٹ برابر دیتے نہیں، الیکٹرک بل برابر بنتے نہیں. فائنانس اسی لیے بولتے ہیں اگر گھر میں غریبی دروازے سے آئی تو جورو برت کی محبت کھڑکی سے باہر چل جاتی. کہتے پوری دا پوری نہ سو کر. اسی لیے جورو کی محبت کرنے والے گروہ کبھی تمہارا جیب کیا رہنا، بیلنٹ فل آف منی، پیسہ بھرپور رہنا. بیوی کیا مانگی تمہیں دلانا. امازون پہ آرڈر کرو، ڈنزو میں آرڈر کرو، سی میں آرڈر کرو، کوئی بات نہیں. بیوی بولتے ہیں جی وہاں جا کے کھلاؤ، کوئی بات نہیں آپ کھلا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں آپ کی بیوی کو تو کھلا رہے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں، بچے کھانا چاہتے ہیں تو اسی لیے آپ کیا کریں، محنت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو چیز بھی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اس میں آپ محنت کرو، اسٹرگل کرو. پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ تو زکوٰۃ دو گے، پیسہ کماؤ گے تو بیوی کی خواہش پوری کر سکو گے، پیسہ کماؤ گے تو بچوں کو اچھی پڑھائی پڑھا سکو گے. پیسہ نہیں کماؤ گے وہ بھی حلال طریقے سے کمانا. پیسے کمانے کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ بالکل محنت کرو اور ساتھ ساتھ کہا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے سپورٹ مانگو. آپ جو بھی جاب کریں، جو بھی بزنس کریں، جو بھی کریں، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے آپ سپورٹ حاصل کریں. یا اللہ میں ایک بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے برکت دے. روزانہ ڈیلی آپ شاپ کھولنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. دیکھو اللہ کیسی برکت دیتا ہے. صحابہ نے فرمایا، صحابی نے کہا، عبدالرحمن بن عوف نے غالباً کہا کہ میں نے مٹی بھی زمین سے اٹھائی تو اللہ نے سونا بنا دیا. یعنی وہ بتا اتنی برکت اللہ نے.
تو سیکنڈ پوائنٹ مجھے آپ کے سامنے کہنا تھا کہ جو بھی ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ پیسہ کمائے، بہت ضروری چیز ہے۔ وَلَا تَعْجَزْ، حدیث میں میرے نبی نے کہا وَلَا تَعْجَزْ، عاجز مت بنو۔ انہارے முடியாது ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு, நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன், இல்லை வேலைக்கு அப்படியே வீட்டில் இருந்து வேலைக்கு போனவங்க வெளியில் வரேன் அப்படியே தடா அப்படியே உள்ள திரும்பி வீட்டுக்கு போயிடுறேன் வேலை பண்ண। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बड़ा टेंशन होता, क्या बिजनेस करना है तो भी माइंड में क्या की टेंशन होता। सुभान अल्लाह, ये शैतान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाला ताजस, आजिज मत हो। कोई काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, डिफिकल्ट नहीं, सारे काम आसान है। तो मैं जितने मेरे हजरात बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें बिजनेस करती थी। एक सहाबिया इतर बेचती थी, नहीं माना, एक सहाबी इतर बेचती थी। इतर जानते हैं, इतर त्रिमाउंट सेंट, एक सहाबिया वो बिजनेस करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी खादिमा, वो ज़कात का पैसा, खैरात सदक़े का पैसा लेकर गई। तो उनके शौहर ने कहा, हस्बैंड ने कहा कि ये पैसा मुझे दो, मैं दूसरी बीवी बच्चों पर खर्च करूँगा। तो दूसरी चीज़ जो मुझे बताना था, आप पैसा कमाएं, जो भी हलाल है, जो भी हलाल बिजनेस है, आप मेहनत करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वला तहजस, कभी पीछे ना हटें, आगे बढ़ते जाए, वला तहजस। और साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि तुमने मेहनत किया, बिजनेस में पैसा लगाया, तुम सक्सेस नहीं हुए, तो ऐसा न कहो लौ अन्नी फ़अल्तु कज़ा लकान कज़ा, अगर मैं ऐसा नहीं ऐसा करा रहता तो सक्सेस हो जाता। ऐसा न कहो, क्या बोलो, क़द्दर अल्लाहु मा शाअ व मा फ़अल, अल्लाह ताला ने जो चाहा वैसे हुआ। क़द्दर अल्लाहु मा शाअ व मा फ़अल। और साथ साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल अश-शैतान, इसलिए कि लौ शैतान का दरवाज़ा खोल देता है। लौ के माने क्या अरबी में, इफ, अगर नहीं भाई ये बिजनेस नहीं सका, वो बिजनेस करा रहता तो सक्सेस हो जाता था, ये जॉब नहीं सका, वो जॉब में गया तो सक्सेस हो जाता, नहीं, अब नहीं हुआ। ये जो अल्लाह चाहे वैसे हुआ, अल्लाह ताला ने जो चाहा वैसे हुआ। तो इस बात को ध्यान, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैं, घर जन्नत बनाना बोले तो क्या करना, मैं इसे ही पकता रहूं, आप बैठे रहे, मैं नहीं चाहता, हमें दोनों शेयर करें, आप भी बोले मैं भी बोलूं। मैं पहली बात बोला था फॉलो शरिया इन योर हाउस, तुम्हारे घर में क्या करना, तुम्हें शरीयत को फॉलो करना। शरीयत को फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बताया, बड़ी तफसील है हदीस में, माशाअल्लाह हमारे साथ मोहतरम ये बताएंगे, 5 चीजें वो काम कर ले तो जन्नत में चले जाएंगे। हाँ, शौहर की इताअत कर लें, रमजान के रोजे रख लें, फर्ज नमाज पढ़ लें। तो बहरहाल औरत घर में दीन को कायम करे, घर में दीन को इम्प्लीमेंट करें आप और हम, तो इंशाअल्लाह हमारा घर जन्नत बन जाएगा। सेकेंड वन, हेड ऑफ द फैमिली पैसा कमाए। पैसा इसलिए कि पैसे के बगैर जिंदगी आगे नहीं चलती। आप ये सोचे नहीं कुछ भी जरूरत नहीं, आसमान से दस्तरखान नहीं आता। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कौम के लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा था ईसा दुआ करो आसमान से, क्या तुम्हें डिश आ जाते, ऐसा नहीं आता है। आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला रोजी देता है। लो तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलि, अगर तुम अल्लाह पर पूरा भरोसा करोगे तो अल्लाह तुमको वैसा रिस्क देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रिस्क देता है। बर्ड अपने घर से निकलती है भूखी पेट, लेकिन जब वापस आती है तो पेट भर कर खाकर आती है। थर्ड वन, तीसरी चीज, एक चीज है कि जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबसे आप मोहब्बत करें, आपस में मोहब्बत है। फैमिली जो मेंबर्स हैं उनकी एक दूसरे में प्यार व मोहब्बत है। इसलिए कि क्या होता है, बाप एक बेटे को एक नज़र से देखता, एक बेटे को एक नज़र से देखता, हाँ इन्हें नल्ला में, इन्हें कट्टा में, हाँ बेटी को एक नज़र से, हाँ इन्हें तो चल जाती ना शादी करे बाद, इन्हें मुझे क्या पालेंगी, अच्छा इसे बुला के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हसन को बिठाते थे, उधर हुसैन को बिठाते थे, इक्वल करते थे।
تو ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹا آیا تو اسے گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی تو نیچے بٹھا لیا۔ اللہ کے رسول بولے دیکھو تو اسے ادھر بٹھا کے سو۔ تو جتنے فیملی ممبرس آپ کے ہیں وہ آپس میں پیار اور محبت سے، اس سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر بیچ میں پیار و محبت نہیں ہے، بیٹا آپس میں، بردرز جو ہیں ان کے آپس میں دشمنی ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے، سسٹر بردر سے، یا ماں سے، کبھی کیا ہوتا تھوڑے گھروں میں ماں پورے بیٹوں کو دیکھو ایک پارٹی بناتی، باپ اکیلا ہو جاتا، معلوم نہیں، باپ گھر میں اکیلا ہو جاتا، اب دو پارٹیاں ہو جاتے، ماں اور بچے ایک پارٹی، بابا ایک پارٹی، کیا بات بھی بابا کی چلتی نہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ ایسا نہیں، باپ گھر کا دروازہ ہے، مین گیٹ اگر فیل ہو جائے، یہ دروازہ نکالے، کون کب آتا معلوم نہیں، باپ زندہ رہتا ہے، باپ کی قدر معلوم ہوتی ہے، باپ دنیا سے چلے کے بعد معلوم ہوتا ہے، جا کو باہر بھرکتے رہتا، کون بھی ایک پیسہ دینے والا رہتا نہیں بیٹے۔ اسی لیے باپ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو ماں کوشش کیا کرنا، بچوں کے دلوں میں باپ کی محبت ڈالنا، نہیں باپ روز تمہارے باپ انہوں پورا خرچٹ ہوتے سو، گھر انہوں چلاتے سو، انہوں پھٹنا پڑاتے سو۔ تو یہ ماں کا رول، ماں ذرا بھی مسلیڈ کرے بچے خراب ہو جاتے، بولتے ہاں نہیں امی سوتی، ابا کیا بھی، ارے پسینہ بہانے والا ابا، جاب کر کے باہر تنگی اٹھانے والا ابا۔ تو تیسری چیز جو میں بتا رہا تھا کہ گھر کے جتنے فیملی ممبرس ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آج ہمارے گھروں میں جھگڑا کیا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، آپس میں بھائیوں کا جھگڑا ہے، بڑا بھائی کوئی چھوٹے بھائی سے نہیں بنتا، پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب آئے گی، ڈیفینیٹ نائٹ بتا دے 27 25 21 نائٹ داخلہ تھا، معلوم ہے کہ لیلۃ القدر یہ رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، دو آدمی لڑ رہے تھے، اس لڑائی کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کی رات بھلا دی۔ تو لڑائی کی وجہ سے گھر کی رحمت کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہونا، سکون رہنا، گھر جنت بننا، گھر کے جتنے ممبرس ہیں فیملی ممبرس سب سکون سے رہنا۔ ایک بات یاد رکھیں، گھر میں ایک آدمی غلط ہے تو اس کی نحوست سارے گھر والوں کو لگتی۔ گھر میں اگر 10 ممبرس ہیں، 9 ممبرس نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سنگل آدمی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے بے نمازی، اس کی برائی کا جو عذاب ہے، نحوست ہے، وہ سارے فیملی کو ہے۔ تو سارے فیملی کی ذمہ داری ہو جاتی کہ گھر میں ایک بھی بے نمازی نہیں رہنا، سارے فیملی ممبرس نماز پڑھنا، تبھی اللہ کی رحمت ہمارے گھر پر ہوتی۔ اسی طرح رابعا الحرص على عدم افشاء اسرار الاسرہ، بہت امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ۔ کیا ہوتا، تھوڑے سیکریٹس رہتے وائف اور ہسبینڈ کے بیچ میں، وہ سیکریٹس بیڈ روم میں چھڑنا، باہر محلے میں نہیں آنا، ہاں باہر گلی میں جا کو میں ہماری بیوی ایسا بولی، میں ایسا بولا، میں ایسا کرا اور وہ ایسا کرے۔ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جانور ہے، یہ شیطان ہے، جو کسی شیطانہ عورت سے ملتا ہے پھر آ کر پورے اپنے فرینڈ سے بولتا۔ تھوڑے لوگ فیس بک پہ ڈال دیتے، جو ڈسکشن ہوتا، انہیں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جو کھاتا، جو ڈش بیوی پکاتی، پورا فیس بک پہ ڈالتے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، بیوی وائف اور ہسبینڈ کے بیچ میں جو کنورسیشن ہوتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سب سیکریٹ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آپ کو میرے بھائی سمجھ میں آ گیا کیا بولوں؟ تو وائف اور ہسبینڈ کی بات، تھوڑی عورتیں رہتی کیا ابھی سب نہ ہوا، فوراً کال لگاتی امی کو، امی ہمارے گھر میں ایسا ہوا۔ یہ کیا کرتا، نوش ہو، اس کی امی وہاں سے رہتی گھر میں، سیدھا نیچے گراؤنڈ فلور میں آپ کو، امی ہماری بیوی ایسا بولتی ویسا بولتی، مصیبت ہو جاتی۔
یہ سب بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو، اسی لیے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. تمہارا ڈریس جیسے تمہارے باڈی کو کور کیا ہے ویسے ایک دوسرے کے جو سیکریٹس ہیں اسے کور کرو. گھر کی بات ایسا چھڑنا، وہ باہر نہیں آنا. کتنی شرمندگی کی بات، بعد میں باہر آ گیا، جوان میں آ جائیں گے، لوگ بولیں گے کیا بات تو جورو کو ایسا کرے گا تیرا، انہیں بولا نہیں وہ جورو مجھے ایسا بولی. یہ فیصلے مسجدوں میں آتے ہیں. اسی لیے بولتے ہیں عدم افشاء اسرار الاسرہ، فیملی سیکریٹس جو بھی ہیں فیملی میں رہنا، وائف اور ہسبینڈ کے بیچ میں رہنا. اسے ڈسکلوز یعنی کبھی بھی کیا نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے نہیں بولنا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور کہا کہ وہ اس شیطان کی طرح ہے جو شیطانہ سے ملتا ہے اور پوری بات لوگوں کو بتاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، لوگ فرینڈ سرکل میں بیٹھ کے پورا گھر کا پورا سیکرٹ بولتے نہیں بولتے. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور چیز، پانچویں چیز جنہوں نے کہا البعد عن ان يظلم احد افراد الاسرة الاخر. ایک فیملی ممبر دوسرے ممبر پر ظلم نہیں کرنا. آج میں ایک نوٹ جو چیز میں کیا ہوں، فیملی میں اکثر جو پرابلمس آتے ہیں، جو جھگڑے آتے ہیں، جو تنازعات آتے ہیں، فیملی آپس کی جو پرابلمس ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر باپ مر جاتا ہے، پراپرٹی ہے، تو وہ انہیریٹنس ڈیوائڈ نہیں ہوتی. بڑا بھائی آگو پہ کر کے بیٹھ جاتا، بولتا اچھا دیکھیں گے بعد میں کر لیں گے. باپ مر کے 6 مہینے، سال، 2 سال انہیں رینٹ کھا لینے کو رہتا. ادر فیملی ممبرس کی سسٹرس ہیں، بھائیاں ہیں، ان کو کیا بھی ملتا ہے، یا کبھی چھوٹا بھائی قبضہ کرنے کا رہتا. تو قرآن کے حکم سے جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی ہے، تو پہلے کیا کریں گے، اس کی پراپرٹی میں سے اس کے جنازے کا خرچہ نکالیں. جو بھی جنازے کا خرچہ ہوا، آج تو خبر میں آدمی کو ڈالنا بھی مشکل ہے، 1000 لگ بھگ ہو جاتا ہے، کفن، خبر کھودنے والا، آمنس چارجز. اس کے بعد سیکنڈ ون، اگر اس نے کوئی قرضہ کیا ہے، مرنے والے نے قرضہ لیا، ان کی پراپرٹی سے وہ قرضہ آپ پری پے کریں. تھرڈ ون، آپ کیا کریں گے، اس نے کوئی ویل نامہ کسی کو وصیت کیا، اچھا صاحب المسجد کو ایک 10 لاکھ روپے دے دو، وصیت دے دو. 3 چیزیں ہوگی. 4، چوتھے نمبر پر تقسیم، انہیریٹنس کیا کرنا، ڈیوائڈ کرنا. یہ ضروری، جیسے آدمی مرا فوراً اس کی جائیداد کیا کرنا، تقسیم کر دینا. ڈیلے نہیں کر سکتے، ڈیلے کریں گے تو دشمنیاں پیدا ہوں، یہ پرابلمس کریٹ ہوں. جو بھی انتقال ہوتا ہے فوراً اس کی پراپرٹی کیا کرنا، سب کو بانٹ دینا، سب کو تقسیم کر دینا. تو پانچویں چیز ہم نے یہاں دیکھا البعد عن ان يظلم احد افراد الاسرہ بآخر. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرنا، کوئی کسی پر کیا نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. تو آج کل ہمارے گھروں میں جو ظلم ہوتا ہے، ساس کا بہو پر یا بہو کا سب کامن، ہر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے. آج میں نے بی بی سی کا جو اردو پیج ہے، بی بی سی کے 2 پیج ہیں، انگلش پیج ہے، اردو پیج. بی بی سی کا جو اردو پیج ہے اس میں نے دیکھا کہ ایک ساس، اس کا ایج ہے 80 ایئرس. کتنا ہے؟ 80 ایئرس. اسے امریکن گورنمنٹ نے 12 ایئرس جیل کی سزا دی. آج جیل کی سزا دی. اس کے 2 بیٹے، اب اماں کو 80 سال میں تو بیٹے کتنے سال رہیں گے، 40 پر 2 سال، ان لوگوں کو 10 ایئرس. کئی کو بولے تو بہو کو ستائے. اب 80 سال کی عورت 12 سال جیل میں جا کر رہنا. تو یہ کبھی حقیقت بھی ہوتا ہے یا بہو کی طرف سے الزام بھی ہو سکتا، ماننے کا کبھی صحیح بھی ہو سکتا، کبھی غلط بھی ہو سکتا. تو کتنے ایسے کیسز ہیں، کبھی عورت ڈومیسٹک وائلنس ڈال دیتی ہے، ڈوری ہراسمنٹ ڈال دیتی ہے. ہمارے پاس تو آسان ہے، کوئی بھی نہیں، کسی بھی نہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں. ساس بھی ظلم نہیں کرنا، بہو بھی ظلم نہیں کرنا.
یہ ایک دوسرے پر ظلم سے بچنا. اور یہ بیلنس کون کرے گا؟ گھر میں کون اس کو لے کر چلے گا؟ جو بیٹا ہو. ماں بھی ناراض نہیں ہوگی، بہو اور بیوی بھی ناراض نہ ہو. تو یہ بہت مشکل چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بیوی کا بھی حق ادا کریں، ماں کا بھی حق ادا کریں. ماں کا بدل نہیں ہو سکتا. ماں الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کا حق زیادہ ادا کروں؟ میری ماں بھی ہے، باپ بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امک امک امک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں. چوتھی مرتبہ کا ابو تیرا باپ. تو دونوں امپورٹنٹ ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیوی کو چھوڑ دیں. ماں جو بولتی ہے مان لے، باپ جو نہیں. ماں باپ زندگی میں جلد آتے ہیں، جلد چلے جاتے ہیں. لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے بیوی بہت زمانے تک آپ کے ساتھ ہے. لیکن ضروری نہیں کبھی بیوی بھی چلے جاتی ہے. موت ہے جب پتہ نہیں کب اللہ کس کو لے لے. لیکن بیوی کا حق ادا کرنا بھی ضروری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تقبح ولا تہجر. بیوی کو گالی مت دو، اسے اپنے بستر سے الگ نہ کرو، اسے اپنے گھر سے باہر نہ نکالو. بیوی کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے. سبحان اللہ. بیوی کتنا بڑا مقام بیوی کا ہے. اپنا گھر بار ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر وہ آپ کے ساتھ آ جاتی ہے. آپ اسے وہ کھلائیں جو کھاتے ہیں، وہ پہنائیں جو پہنتے ہیں، اسے خوش رکھیں، اس کی عزت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے. وہ میری لالی کتنی پیار سے. آپ اپنی بیوی کو پیار سے پکاریں. عشاء کی نماز جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تھے، بیٹھ کر دونوں باتیں کرتے تھے. کبھی آپ نے اپنی بیوی سے بات کیا؟ کرے کبھی؟ کہاں موبائل پر گھر کو آئے تو تو اس کی وجہ سے بھی تناقض نہ ہو رہا ہے. بیوی بولتی حضرت انہوں کب بھی اس پہ چلتے، میں کہیں کو میں جاتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کو بیوی سے بات کرتے تھے، دونوں کہیں عائشہ سے. اور کبھی دونوں اسٹوری بول لیتے تھے. وہ ایک بڑی لمبی حدیث آتی، وہ ایک حدیث ہے کبھی طائف کا واقعہ. تو بیوی سے پیار کرنا، بیوی سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے. بیوی سے پیار کیجیے. بیوی چاہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کی تکلیفوں کو سنیں. وہ آپ کی بات آپ کو سنانا، اپنی بات آپ کو سنانا چاہتی ہے. اس لیے کہ شوہر اس کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے، پہاڑ ہے. اگر گھر کا شوہر ہی اس کی طرف بات نہ کرے تو بیچاری کہاں جائے گا؟ بیرکیف. اس کے بعد ایک چھٹی چیز ہمارے ساتھ کو کتنا ٹائم 10 منٹ ہے. ایک چھٹی چیز ہمارے ساتھ ہے وجوب العفو عن العثرات التي تحدث بين افراد الاسره. گھر جب ہے تو کوئی مسٹیک ہو جاتا ہے تو اس مسٹیک کو، خطا کو جو رانگ ہو جاتا ہے اسے کیا کریں؟ معاف کر دیں. یعنی آپ معاف کر دیں. ہر مسٹیک کو آپ پکڑ لیں گے تو زندگی آگے نہیں چلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے پاس ہے اور ایک بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈش پکا کر بھیجتی. وہاں سے وہ نوکر کٹورا لے پاتا. اللہ کے رسول پوچھتے کیا ہوا؟ نہیں اللہ کے رسول کو تمہاری بیوی ہے نا انہوں بھیجے سو. اب جس بیوی کے گھر میں ہیں ان کو غیرت آتی. ہاں اللہ کے رسول میرے گھر میں ہی انہوں کیا پکا کو بھیجتے سو. سیدھا جا کو کٹورے کئی سا ہاتھ پر کٹورا نیچے گر جاتا ہے. سالہ نیچے گر گا، کٹورا بھی ٹوٹ گا. سالہ بھی چلے گیا، کٹورا بھی ٹوٹ گیا. اب کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول تمہیں حضرت کیا کر دیتا چھوڑ دیکھ لے نہیں پڑ رہی ہے ناڑی پڑ رہی ہے. آدمی کیا کرے گا؟ مارے گا، توڑے گا، بال کھینچے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر ساقِ کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نیچے بیٹھ کے کیڑے اٹھا دیتے. اپنی کیڑے نیچے سالہ گر گیا نہیں وہ پورا نکال کو اور ایک گھر میں نیا کٹورا ریپلیس کر دو اور ایک کٹورا ڈال کو. وہ نوکر کو دیکھو کیا بولتے ہیں؟ غارت امک، غارت امک، یعنی تیری ماں کو غیرت آ گئی.
غیرت وہ ایموشنس یہ ہوتے ہیں کہ نہیں میرے گھر میں رہتے تو تمہیں کیا بھیجتے سسانا، ایسا لوگوں میں رہتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں گے تو ہماری زندگی جنت بن جائے. ہمارے مردوں میں تھوڑے رہتے اجی ہاسپٹل جانا جی میں فری نہیں ہوں تو میں آٹو لے کے چل جاؤں ایسے نہ رمبو ہاسپٹل ایسے بول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو ہے صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا تھوڑی سائز میں تھوڑی چھوٹے قد کی تھی، ہائٹ بڑا. اب انہوں کیمل کو چڑھنا، کیمل کو کیا بولیں گے اوٹر نا اوٹر کیمل کو چڑھنا کیسے چڑھیں گے؟ اور وہ زمانے میں لیڈر کیا بھی نہیں تھا اور وہ سفر کا زمانہ ہے. سارے جرنیل کرنے صاحب وہ وعدہ وہ بڑے بڑے صحابہ ٹھہرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے ہیں، اپنا گھٹنا رکھتے ہیں، گھٹنا نینا ہو رہے ہیں، اس پر ان کی بیوی پیر رکھتی ہے، پیر رکھ کو چڑھ کو اونٹ پر بیٹھتی ہے. آپ کیا بولیں گے؟ وہ اتنے بڑے اللہ کے رسول، ان کی جو اوپر چڑھانے کے واسطے انہوں نیچے بیٹھ کو. یہ چیز عبادت ہے، یہ چیز عبادت. آج ہمیں بولتے گھر میں جانے سے پہلے سلام کرو. ہاں میرے گھر میں جا کو میں جو کو کیا سلام کرنا سو؟ ارے تمہارے گھر میں تمہیں سلام کرو گے تو گھر میں برکت آ گئی. تمہارے ساتھ جو ڈالے گا تو شیطان آپ کو رے بات چھوٹ جائیں گے تو ہوش تمہارے گھر میں آئے. سیدھی بات. تو آدمی اس میں بھی فیل ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں گھر میں اگر کوئی آ جائے تو آپ آنکھ بند کر لیں. تھوڑا بیوی کو کیا کریں، بیوی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے پاس طلاق کا رن ریٹ بہت زیادہ ہے. کیا بھی کرو طلاق، کیا بھی کرو طلاق. عجیب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما المرأة خلقت من ضلع. عورت کو اللہ تعالیٰ نے پھسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. یہ پھسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بینڈ ہوتی نہیں، سیدھی ہوتی، اسٹرائٹ ہوتی کہ بینڈ ہوتی؟ بینڈ ہوتی. عورت بھی 100 تمہیں ایڈجسٹ کرنے کو جانا ہے تو وہ جاؤ، نہیں تمہیں اسٹرائٹ کر دو گے تو ٹوٹ جانا. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا توڑنا ہی طلاق ہے. دیکھیں اللہ کے نبی سے بولتے ہیں ہو سکتا ہے مرد آدمی ہے، بیوی کبھی کبھی بول دیتی ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مینج کر کے جاتے رہو، صبر کر لے جاتے رہو. اللہ کے نبی نے صبر کیا، آپ صبر کریں. اس کے بعد ایک اور چیز، الحرص على عدم استمرار التخاصم بین افراد الاسرہ. تو کوشش یہ کریں کہ فیملی کے جو افراد ہیں ان کے بیچ میں جو بھی ہوتا ہے، جو بھی باتیں ہوتی ہیں اسے مینیمائز کرنے کی کوشش کریں. فیملی کے جو ممبرس ہیں اسے جو بھی تکرار آتی ہے، جو بھی پرابلم آتا ہے، اسے بیٹھ کر سارے فیملی کے لوگ اسے آپ حل کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی سی بات کو آپ چھوڑیں گے تو بڑا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی. اس سے آپ کو بچنا چاہیے. ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں آج ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ان یبتعد افراد الاسرہ عن المسکرات والمخدرات. آج یہ بہت بڑا ہمارے پاس پرابلم ہے کہ جو یوتھ ہیں، مسلم یوتھ ہیں یا نوجوان بچے ہیں، ٹین ایج کے بچے ہیں، کالجز میں یا جہاں بھی بچے ہیں، یہ جو ڈرگس کا جو پرابلم ہے یہ بچوں میں بہت پایا جاتا ہے. کئی عورتیں فون کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ ڈرگس کرتے ہیں. کیا بولیں گے؟ بچوں کے پاس ان کی گاڑیوں میں انڈر دا سیٹ یا ان کی جیبوں میں ڈرگس کے یہ ملتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اتنا خطرناک ہے. شراب وائن سے زیادہ خطرناک ڈرگس کا معاملہ ہے. اگر ڈرگس نہ ملے تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی مرڈر کر لے گا. اتنا خطرناک معاملہ ہے. پہلے تو چلو بیڑی سگریٹ پیتا تھا وہ حکم الگ تھا، اس کا حکم شریعت کا حکم الگ، لیکن ڈرگس بہت بڑی بنا ہے. تو باپ اپنے بچوں کی فکر کرے کہ میرا بچہ کیا کرتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، اس کی عادات کیسے ہیں، اسے دیکھے. باپ ہے تو باپ کی ضروری کلکم مسئول عن رعیتہ اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فیملی، ہیڈ آف دا فیملی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھے.
بچی کو دیکھے، آپ نے موبائل دیا ہوا ہے، بچی کیا کرتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، حق ہے ماں باپ کا۔ اسی طرح میں ختم کرتا ہوں، ایک چیز کہا، العمل على عدم قطيعة ذوي الارحام۔ نبی بات ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا ٹرن ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، فیملی ممبر ہے بس، نہیں، آپ کے چاچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، یہ سب آپ کے رشتے دار ہیں، ان کا آپ خیال کریں اور صلہ رحمی کریں۔ آپ کچھ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، تو آپ ان سے کچھ ہو گیا ہے تو اسے دل سے نکال دیں۔ میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو معاف کر دیا، دشمنوں کو معاف کر دیا، جان کی جو جان لینے پر تلے ہوئے تو ان کو معاف کیا۔ تو میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں یا میری آواز جتنی مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سب کو پتا ہوگا کہ آپ کے خاندان میں کسی نہ کسی سے آپ کی دشمنی ہو، لیکن مرنے سے پہلے اسے معاف کرو۔ ایسا نہیں ہو کہ خبر تک آپ دشمنی دے دیں، خبر میں جانے سے پہلے دشمنیوں کو معاف کر دیں، ان سے میل ملاپ الفت و محبت رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، دو فائدے ہوں، آپ کی زندگی میں برکت آئے۔ ہاں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، وہ کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشن شپ، کین شپ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ کی الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بولے تو کچھ ہے، خالہ کی موت، تو ماں کی جگہ ہے، ماں کا جو مرتبہ ہے وہ خالہ کا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج خالہ کے گھر نہیں جاتے، بیوی سے پیار کرتے ہیں، بیوی کے پیرنٹ سے دشمنی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ معلوم آپ کو، شادی کریں گے، بیوی ہونا، بیوی کے ماں باپ کیا نہیں ہونا، وہ ساس نہیں ہونا، سسرا نہیں ہونا، یہ عجیب ہے۔ جھاڑ کا پھل ہونا، جھاڑ نہیں ہونا، ایسا کیسا ہوتا سب؟ تو آپ سب سے محبت کریں، سب سے کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز، 10ویں چیز میرے ساتھ ہے، العمل على ان يصفي جميع افراد الاسره الحياء۔ سارے جو فیملی ممبرس ہیں ان میں حیا کہتے ہیں شرم، یعنی کیا بولتے ہیں اسے انگلش میں، کیا بولتے ہیں، شرم، بیکم شرم، حیا۔ اس لیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے، گھر میں آپ کے بڑے بڑے بہنیں رہتی، آپ ہاف چڈی پہنے پورا گھر پھرتے رہتے، آپ گھر میں ہی آپ کے ساتھ بڑی بڑی بہنیں ہیں، آپ لنگی ڈالیں، کئی لنگی پہنو، نہیں ہاف چڈی، وہ چڈی ڈالے، وہ باڈی گارڈ سکا پورا گھر پورا پھرتے ہیں، بولا کہ یہ حیا کی بات، اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو۔ تو گھر میں رہنے والوں کے اندر حیا ہونا چاہیے۔ گھر میں آپ ہیں، شادی ہوگی، آپ کا ایک سپریٹ بیڈ روم، چھوٹے بچے ہیں، قرآن کا حکم ہے ثلاث عورات لک، وہ تینی ٹائم بچے بیڈ روم میں نہیں آنا، آئے تو بھی نوک کر کے آنا، ابا اماں۔ تو ماں باپ کتنے ایج کے لیے ہو جائے، ماں باپ کے لیے ایک سپریٹ روم دینا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، بابا ذرا بڈھا ہوا، لا کو درار میں ڈال دیتے، بیڈ روم پہ بیٹے قبضہ کر لیتے، بابا کہہ جانا وہ جس کو بیٹھ کے کرتا ہے، اما بابا وہاں آ جاتا، نہیں، بہت غلط، بہت غلط۔ ماں باپ بوڑھے بھی ہو گئے، دونوں کو سپریٹ بیڈ روم ان کو ہم، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کریں، مودۃ و رحمہ، مودۃ و رحمہ، ان کے لیے آپ پوری سہولیات دیں۔ اسی طرح ایک آخری چیز میرے پاس ہے، سارے فیملی جو ممبرس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی اختیار کریں، بردباری اختیار کریں۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے محترم آپ کو بتائیں گے۔ میں سب کے لیے اچھی زندگی کی دعا کرتا ہوں، اور آپ یاد رکھیں، اچھی زندگی ہماری ہوگی، ہمارا گھر جنت بنے گا جب ہم کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں گے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہم شریعت کو اپنے گھر میں کریں گے، اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں اترے گی۔ تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی عورتیں، خواتین ہماری آواز سن رہی ہیں، یہ دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اچھی زندگی عطا فرمائے، آمین۔